ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب نے 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو بنائی جس میں ایک میڈیکل ریپ بیٹھے ہوئے تھے اور فارما انڈسٹری اور میڈیکل ریپس کے حوالے سے کچھ باتوں کا اظہار ہوا. میں کانٹیکسٹ میں تو نہیں جاؤں گا کہ ظاہر ہے ہر کسی کا اپنا ایک کانٹینٹ ہے, اس کی اپنی رائے ہے, لیکن میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ لفظوں کا چناؤ بہت بہتر ہونا چاہیے اور شائستگی کا دامن انسان کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے. اختلاف کے ہزارہا طریقے ہوتے ہیں, آپ کسی بھی طریقے سے اختلاف کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھے میڈیکل ریپ جو تھے وہ کوئی 27 سال سے ایک ان کا رزق وابستہ تھا, اور مطلب اس انٹرویو میں بھی وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ میں اور جگہوں پہ بھی انٹرویو دینے گیا. اگر یہ شعبے اتنے ہی برے ہیں تو 27 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے, اور چھوڑنے کے بعد بھی پھر آپ نئی نئی جگہوں پہ کیوں جا رہے ہیں. ہم سبھی سمجھتے ہیں کہ سیلز کی جتنی بھی جابز ہیں, چاہے وہ فارما انڈسٹری ہو, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ہو, چاہے وہ انشورنس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں, چاہے وہ آٹو موبائلز ہوں, چاہے وہ آئی ٹی سیلز ہوں, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, کچھ بھی جہاں پہ بھی سیلز کی جاب ہوں گی وہاں کا ظاہر ہے سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہوگا, وہاں کی آسکنگ ڈیفرنٹ ہوگی, وہاں وہ اپنے فائدے کے لیے آپ کو ہائر کر رہے ہیں. تو آپ ان کے سارے ایس او پیز ان کے ساتھ بیٹھ کے, ایون کہ میں بھی کوئی ہائرنگ کروں گا, میں کسی کو کانٹریکٹ پہ رکھوں گا, تو میری یہی کوشش ہوگی, خواہش ہوگی کہ آپ میرے لیے کس طرح فائدہ مند ہو سکتے ہیں. تو یہ تو خیر ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں ہیں, تو مجھ پہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھی اس پہ اظہار کروں. اوپینین میکنگ, آپ کسی بھی قسم کا آپ جب رائے بناتے ہیں, کوئی رائے رکھتے ہیں یا کوئی رائے آپ آگے ڈیلیور کرتے ہیں, بینگ اے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر, تو ظاہر ہے اس کے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں, اس کا ایک اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ کی آواز سنی جا رہی ہے, آپ کی گفتگو کو مدلل ہونا چاہیے, آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے, آپ اس کے سارے مختلف پہلوؤں کو دیکھیں. کسی بھی چیز پہ جب آپ رائے دے رہے ہوتے ہیں تو اس بارے میں پوری ایک ریسرچ ہوتی ہے, آپ اس کا نالج اکٹھا کرتے ہیں, آپ انڈرسٹینڈنگ اپنی بہتر کرتے ہیں, آپ انفارمیشن جو آپ کے پاس آ رہی ہے اس کی کوالٹی کو جج کرتے ہیں کہ اس میں کتنا کچھ ہے اور اس کے سورس کتنے کریڈیبل ہیں کہ نہیں ہیں. پھر مطلب دشنام ترازیوں کی بجائے اگر آپ تھوڑا سا کریٹیکل تھنکنگ کی طرف آتے ہیں تو آپ اعتراض اٹھائیں, اور اعتراض اٹھانے کے ہزارہا قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, اور پھر یہ دیکھیں کہ اس کا آبجیکٹیو کیا ہے, عوام کو اس کا کیا فائدہ ہوگا. مطلب وہ آپ کے معاشرے کے لوگ ہیں, میڈیکل ریپس ہیں, فارما انڈسٹری کے لوگ ہیں, ان کے خاندان یہ انٹرویو سنتے ہیں, وہ دوستوں میں بیٹھتے ہیں, کسی کی عزت نفس مطلب ظاہر مجروح ہوگی, تو اس کا آبجیکٹیو ظاہر ہے جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں, کوئی اوپینین رکھتے ہیں تو اس کی آبجیکٹیوٹی ہمیں دیکھنی ہوتی ہے. پھر میں پرسنلی اگر سمجھوں کہ میں کوئی کسی کے بارے میں رائے دوں گا تو میں ملٹیپل پوائنٹ آف ویوز دیکھوں گا. مطلب میں جہاں پہ بیٹھا ہوں تو میرے سامنے ماحول ڈفرینس ہے, میرے سامنے جو چیز ہے اس کے لیے میں ڈفرینٹ ہوں. ہم دونوں ایک ہی جگہ پہ رہتے ہوئے بھی ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں, میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, دوسرے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. تو پرسیپشن اور ریالٹی کو ذرا دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح کی چیزیں ہیں. ایتھیکل کنسیڈریشنز ہونی چاہیے کہ اس چیز کا معاشرے کی اخلاقیات پہ کیا اثر پڑے گا, اور اس کی کمیونیکیشن بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ میسیج کیا دینا چاہ رہے ہیں ایکچولی. تو لاجیکل ریزننگ کو میں تو ویلکم کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں ہمیشہ. اختلاف کے بڑے رسپیکٹفل طریقے ہوتے ہیں, اور لفظوں کا چناؤ آپ ہر طرف سے ناپ تول کر کے, ظاہر ہے ہم جواب دہ ہوتے ہیں پھر الٹیمیٹلی سوسائٹی کو. کوئی مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی اگر آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جی فلاں شخص نے میری ایک آنکھ نکال دی, تو ذرا کنفرم کر لیں کیا یہ شخص اس کی ممکن ہے دونوں آنکھیں نکال کے لایا ہو. تو ہمیشہ بیلنس رکھنا ہوتا ہے, اور دوسری طرف سے سن کے, اور دوسری طرف سے ذمہ دار لوگوں کو سن کے اس کے بارے میں پھر رائے ہوتی ہے. فارما انڈسٹری مطلب میں پرسنلی میں ان کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں, بہت باعزت, بہت باوقار, اور پاکستان کے بہت اچھے شعبوں میں سے ایک شعبہ فارما انڈسٹری. مطلب اس وقت پچھلے 2-3 دہائیوں سے 30-40 سال سے فارما انڈسٹری پاکستان کے مضبوط ترین پلرز میں سے ایک ہے اکانومی کے حوالے سے. مطلب میں کیونکہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی چیزیں آگے آنی چاہیے, تو ڈومیسٹک پروڈکشنز ہوں ڈرگز کی, ایم این سیز کو ٹکر دینا ہو, ملٹی نیشنل جتنی بھی ہیں, تو مطلب وہ ڈالرز میں کما کے باہر جانے کے بجائے آپ کے ملک کے اندر کی اکانومی اسٹرانگ ہونی چاہیے. لاکھوں لوگوں کا باعزت روزگار اس سے وابستہ ہے, اس انڈسٹری سے, وہ چاہے میڈیکل ریپس کی شکل میں ہوں, ڈسٹریبیوٹرز کی شکل میں ہوں, فیکٹری ورکرز کی شکل میں ہوں, سیلز مین کی شکل میں ہوں, مطلب بکرز کی شکل میں ہوں. لاکھوں لوگوں کا روزگار, لاکھوں گھرانوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے. اور مطلب دنیا میں اس وقت جتنا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ڈرگز کے حوالے سے, میڈیکل کے حوالے سے, پاکستان ابھی بہت بہت سستا اس کا ٹریٹمنٹ ہے. پاکستان میں ابھی بھی ادویات بہت سستی ہیں.
مطلب وہ سیف بھی ہیں، وہ ایفیکٹو بھی ہیں، وہ افورڈیبل بھی ہیں. پاکستان کا ٹریٹمنٹ بہت اچھا ہے. ہم کیونکہ ظاہر دنیا گھومتے رہتے ہیں تو میں یہ چیز پوری ایمانداری سے کہہ سکتا ہوں. اتنے لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے، اتنے اکانومک چیلنجز برداشت کرتے ہوئے، آپ ہر شعبے میں دیکھیں گے کہ ہر طرف کوہرام مچا ہے اور ہر طرف جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو رہی ہیں چیزیں. لیکن فارما انڈسٹری ابھی تک ایک ایسا شعبہ ہے جنہوں نے نہ صرف اپنے لوگوں کو روزگار پورا مہیا کیا ہوا ہے. 2-4 مثالیں ہوں گی جو کمپنیز ختم ہوئی ہوں گی یا مرج ہوئی ہوں گی ایک دوسرے میں، لیکن اگر ہم ایز اے ہول دیکھیں تو لاکھوں لوگوں کے گھرانے جلتے رہے، ان کے چولہے جلتے رہے. کووڈ آیا یا کچھ بھی آیا تو کمپنیز نے اپنے خرچے کٹ کیے، تنخواہیں کم کیں اپنی، کچھ بھی کہ بھئی یہ وقت بھی گزر جائے گا. اور اس کے بعد ان لوگوں نے فلورش کیا. اور مطلب اس مہنگائی میں جہاں ادویات کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ بڑھی ہیں، ان حالات میں میں خود حیران تھا کہ فارما انڈسٹری پاکستان کی کیسے سروائیو کر رہی ہے. امپورٹ کے مسائل ہیں، را میٹیریل پراپر ٹائم پہ نہیں مل رہے. ہم کیونکہ ڈیلی بیسس پہ دیکھتے ہیں کبھی کوئی میڈیسن شارٹ ہے، کبھی کوئی میڈیسن شارٹ ہے، لیکن پھر بھی اس سب کو مینیج کرنا یہ ایک بہت بڑا ایک آرٹ ہے. اور پاکستان کی فارما انڈسٹری اس معاملے میں بڑی مبارکباد کی مستحق ہے. تو میٹیریل کے ایشوز آئے، را میٹیریل کے، لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ بڑی کمپرومائزڈ ہوئی. حکومتوں کے مسائل ہیں، ایک ادارہ ہے ڈریپ، اس کے اپنے مسائل ہیں، سپلائی چین کے ایشوز ہیں. مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ظاہر ہے ہم اس لیول پہ ٹیکنیکل نہیں ہیں، لیکن جتنا میں سمجھتا ہوں ایکسپینسز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، ڈالرز اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں ریسرچ کا پروٹوکول نہیں ہے، کوئی ایسے خاص مزاج نہیں ہے. اس سب میں اتنے کیوس اور کرائسس میں خود کو نہ صرف سروائیو کرنا اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو یہ چیز باور کرائے رکھنا کہ وہ ایک باعزت روزگار سے وابستہ ہیں. یقیناً وہ لوگ سارے جو ہیں فارما انڈسٹری کے پاکستان کے، وہ بڑے قابل تعریف لوگ ہیں اور میں پرسنلی ان پہ بہت زیادہ اعتماد کرتا ہوں. ان کی ایک بہت اچھی ایک جو مطلب جس کو ہم اینڈ یوزر تو نہیں کہتے، ان کا چین کا جو آخری سرا ہے وہ میڈیکل ریپس ہوتے ہیں، میڈیکل ریپریزنٹیٹیو. یہ جو آپ نے خوبصورت سے اجلے سے سوٹڈ بوٹڈ سے اور پڑھے لکھے سے نوجوان اکثر بسوں میں دیکھے ہوں گے، بائکس پہ ٹریول کرتے، اڈوں پہ، گرمیوں میں سردیوں میں ٹائیاں لگائے، کوٹ پہنے. مطلب آپ نے ڈاکٹرز کے ہاں یہ دیکھے ہوں گے. یہ بڑے بڑے شاندار لوگ ہیں، مجھے یہ پرسنلی بہت زیادہ پسند ہیں. مطلب دنیا جہان کی ٹینشنیں گھر اور بیگ میں چھوڑ کے آپ کے ساتھ یہ مسکراہٹوں کا تبادلہ کرتے ملیں گے. یہ اتنے مطلب ملک بھر میں یہ وہ لوگ ہیں جو جسے ہم کہتے ہیں نا یہ صحت کے ضامن ہیں. اس پورے ہیلتھ کیئر ایکو سسٹم کا ایک بہت شاندار اور بڑا ایک اہم حصہ ہے یہ میڈیکل ریپریزنٹیٹیو جو ہوتے ہیں. ادویات کی بات ہو، ریسرچز کی بات ہو، ٹیکنالوجیز کی بات ہو اور ڈاکٹرز تک جدید ترین چیزیں پہنچانے کا سلسلہ ہو، یہ سارا کچھ میڈیکل ریپس نہیں کرنا ہوتا ہے. ڈاکٹرز کے علم میں اضافہ کرنا ہو، مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ جو دوائی نیو یارک میں چل رہی ہے وہی سنجاول میں چل رہی ہے، جو دوائی لندن میں چل رہی ہے وہی داجل کا مریض کھا رہا ہوتا ہے. تو یہ سارا کچھ یہ جو ریسرچز پہنچانا، نئے مالیکیولز پہنچانا، پلس مائنس بتانا، یہ سارا میڈیکل ریپریزنٹیٹیوز کا کام ہے. جتنے بھی لیٹسٹ ٹریٹمنٹ آپشنز آ رہے ہیں یہ سارے ان لوگوں نے بتانے ہوتے ہیں. اور کمپنیز ان کے اوپر بہت زیادہ ٹائم، بہت زیادہ خرچ کرتی ہیں ان کو کارآمد فرد بنانے کے لیے. ان کی ایجوکیشن پہ اور ان کی ٹریننگ پہ لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے. اور ان لوگوں نے ہمیشہ مستقل کمپنیوں میں نہیں رہنا ہوتا. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ ٹرینڈ ہوتے ہیں، جب آپ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں تو آپ الٹیمیٹلی سوسائٹی کو فائدہ دیتے ہیں نا. یہ چاہے کسی بھی پھر بعد میں شعبے میں چلے جائیں گے تو اتنے ٹرینڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کا سوسائٹی کو بہت فائدہ ہوتا ہے. پاکستان کی سوسائٹی کا فیبرک تک چینج ہو رہا ہے ان کی پڑھائی لکھائی کی وجہ سے. اور ملک کی معیشت ہے، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ لاکھوں لوگوں کے گھر جو ہیں وہ لاکھوں لوگوں کے گھروں کا نظام اور اس میں وہ ظاہر مثبت تبدیلیاں، اپنا لائف سٹائل چینج کرنے سے لے کے کامیابیاں اور محنت، مطلب ایک پورے کلچر کو چینج کرنا کہ جی آپ محنت کریں گے اور اس کا پھر صلہ ملتا ہے. نیٹ ورکنگ ان کی بہت بہتر ہوتی جاتی ہے، دوستوں میں ہے، رشتہ داروں میں ہے، فیملی میں ہے، ایون محلے داروں میں. یہ لوگوں کو صحیح مشورہ دے سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، یہ صحیح ڈاکٹر تک ان کو پہنچا سکتے ہیں، یہ ان کو ادویات کا ارینج کر کے دینا، یہ ان کا نیٹ ورک بڑا اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے. اور یہ سوسائٹی کے لیے یہ جڑت جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اڈاپٹیبلٹی، یہ ہر رنگ میں رنگ جائیں گے، یہ ہر جگہ گھل مل جائیں گے. اور یہی کچھ تو معاشرے میں چاہیے، یہی تو مثبت رویے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی بجائے جس بھی ماحول میں اس میں رنگ جائیں. اڈاپٹیبلٹی یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی خوبی دی ہوئی ہے. موبیلٹی بہت زیادہ ہے، سفر بہت زیادہ کرتے ہیں. لرننگ، سفر ظاہر وسیلہ ظفر ہوتا ہے، سیکھنا سکھانا ان کا چلتا رہتا ہے.
مطلب طویل مدتی ان کے آپ یہ سمجھیں کہ ان کو فائدہ ہوتا ہے کہ ذاتی زندگی میں بھی یہ جو کام کریں گے، کاروبار کریں گے، ذاتی زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، جتنا کچھ ترقی کے لیے سیکھنا سکھانا ضروری ہے، یہ اس میں سے گزرتے ہیں. اس میں سے لیڈرز نکلتے ہیں، انٹرپرینورز نکلتے ہیں، کاروباری شخصیات نکلتے ہیں، جو کسی بھی ملک کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. یہ گول اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کے مقاصد ہوتے ہیں، یہ ٹائم مینجمنٹ کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں. اور مطلب ٹریول، میں اکثر انہیں کہتا ہوں کہ یار آپ بڑے بلیسڈ لوگ ہو، آپ ڈیلی اپنا دفتر بدل لیتے ہیں. مطلب ہم تو ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کا ڈیلی کا دفتر چینج ہوتا ہے. کہیں ان کو محبت نہیں مل رہی، کہیں ان کو وہ اخلاص نہیں نظر آ رہا ہوتا، یہ اس کو سوئچ بھی کر لیتے ہیں. یہ ڈھابے پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور دوسرے دن پتہ چلتا ہے یہ 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے ہیں. ایک بائک پہ 3 لوگ بیٹھے ہیں اور اتنے بڑے بڑے بیگز اٹھا کے پھر پتہ چلتا ہے جی یہ فلاں ایئرپورٹ پہ فلاں ملک کے لیے فلائی کر رہے ہیں. تو یہ جو ڈائیورسٹی ہے ان کی جاب میں، یہ بڑی شاندار سی ایک چیز ہے، مجھے بہت پسند ہے. آزادی ہے کام کی، اور اس دور میں بھی آزاد رہنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایک گروتھ مطلب میں نے ان کی دیکھی ہے، بہت کم عرصے میں بہت سارے لوگوں کو ترقی کرتے دیکھا ہے. اور جو مطلب لازمی نہیں ہوتا کہ سارے ایک ساتھ ترقی کریں گے، کچھ آج کریں گے، کچھ کل کریں گے، کچھ سال بعد کریں گے. ہم سب جیتیں گے، ہارنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. ہاں کوئی جلدی جیتتا ہے، کوئی بعد میں، کوئی دیر سے، کوئی کچھ. مطلب یہ انسان کو کانسیپٹ ہی ذہن سے نکال دینا ہے میں کہیں جلدی پہنچ جاؤں گا، کوئی میرے بعد پہنچے گا. مقصد پہنچنا ہے اس منزل پہ، تو کوئی جلدی پہنچے گا، کوئی لیٹ. تو میں نے کچھ لوگوں کو بہت جلدی پہنچتے دیکھا، کچھ کو تھوڑا ٹائم لگا کے پہنچتے دیکھا. سینئرز جونیئرز میں مینٹورشپ کا ایک بڑا شاندار سسٹم ہوتا ہے. ہم دوستوں کی طرح، بھائیوں کی طرح، گائیڈ ٹریٹ، مطلب ایک بڑا تال میل بڑا ایک خوبصورت سا ہوتا ہے. مریضوں کی امداد کرنی ہو، فری میڈیسن ہو، فری کیمپس ہیں اور اسکریننگز ہیں. مطلب ہمارے یہ دست و بازو ہوتے ہیں. ہمیں جب بھی آواز دینی ہوتی ہے یہ فوراً پہنچتے ہیں، اور بغیر کسی صلے کے. میں پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ بغیر کسی صلے کے جہاں بھی ہم نے بڑی خاموشی سے ہم نے انہیں پہنچتے دیکھا. اور ان کی بزنس سکلز بڑی اچھی ہوتی ہیں، آگے زندگی میں یقیناً جو ان کے کام آئے گی. اور یہ سوسائٹی کو گیو بیک کرنا کہ آپ نے جتنا کچھ وصولا آپ نے وہ لوٹانا بھی ہے. مطلب بہت سارے لوگ اس بات سے ایگری کریں گے کہ ہاسپٹلس کا انفراسٹرکچر ہو، وارڈز کی رینوویشنز ہوں، ایکوپمنٹس منگوانے ہوں، ادویات ہوں، خدمات ہوں، ایچ آر کہیں کے کا پرابلم ہو رہا ہے، کہیں ایون کہ بہت سارے مریضوں کے لیے جب ہمیں کہیں سے بلڈ نہیں مل رہا ہوتا، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار آپ اپنے گروپوں سے آپ ذرا ارینج کر کے دیں. اور بہت سارے ایسے ہمارے مریض ہیں جن کو بلڈ تک ان میڈیکل ریپس نے دیے ہوئے ہیں. میرے اپنے خاندان کے بہت سارے لوگوں کو ان میڈیکل ریپس نے بلڈ دیے ہوئے ہیں. تو قابل تعریف بات ہے. جو علم کی بات کرے، جو ڈاکٹرز کے ساتھ لکھنے پڑھنے کی بات کرے، جو ان کو نئی ریسرچز دے، وہ لوگ یقیناً قابل اعتماد ہوتے ہیں اور قابل تعریف. سفر کی مشکلات میں نے ان کی دیکھی ہیں، مطلب ایکسیڈنٹس دیکھے ہیں، لوکل ٹرانسپورٹس میں آپ نے ہم سب نے دیکھا ہوگا، موسم کی سختیاں برداشت کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. وسائل کی کمی کی بات کریں، اگر ہم مارکیٹ کے مسائل دیکھیں، سیکیورٹی کے ایشوز دیکھیں، مطلب گھنٹوں گھنٹوں یار سفر کر کے، گھنٹوں گھنٹوں ہمارے ویٹنگ روم میں بیٹھ کے بیزی ترین ڈاکٹر سے صرف 2 لمحے ملنا، 2 سیکنڈ کے لیے، 1 منٹ 2 منٹ کے لیے، کھڑے کھڑے کرسی تک پہ نہ بیٹھنا. مطلب یہ، اور اس کے باوجود مسکراہٹیں سجائے رکھنا، مطلب یہ کمال ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس پورے ایوالونگ ہیلتھ کیئر لینڈسکیپ میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں دوستوں سے کہ سیلز کی جو جابز ہوتی ہیں، یہ سیلنگ کی جاب نہیں، ریجیکشن کی جاب ہوتی ہے. کہ یو ہیو ٹو پاس 9 نوز ٹو گیٹ 1 یس. تو انہوں نے ریجیکشن کے لیے یہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور مجال ہے جو ان کے ماتھے کے اوپر تیوری ہمیں دیکھنے کو ملے، مجال ہے جو ان کے جذبوں میں اور مسکراہٹوں میں کمی آئے. تو میرے دوستو، میں ہمیشہ محبت کرنے والوں کو اور کوشش کرنے والوں کو، چہروں پہ مسکراہٹیں سجانے والوں کو، مثبت رویے اپنانے والوں کو، ان لوگوں کو ہمیشہ آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہوں، اور ان لوگوں کو ہمیشہ میں دل سے سلام کرتا ہوں. آپ سب قابل محبت، آپ سب قابل تعریف، اور اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. بہت شکریہ.